غربا جڑے نے مساکین جڑے نے انہاں نال محبت کرو رب تہاڈے نال محبت کرے گا انہاں دے قریب ہو جاؤ کہ اللہ تہاڈے قریب ہو جائے گا حضرت ابو بکر صدیق نے اس گل نوں فالو کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے امت غربا نال بھی پیار کیتا اور مساکین نال بھی پیار کیتا اور حضور علیہ السلام دے نال محبت اور عقیدت دا او جذبہ اثار پیدا فرمایا جڑا رہندی دنیا تک کوئی انسان اس مقام تے نہیں اٹھے گا نبی کریم علیہ السلام کے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صرف اللہ دی ذات نو نہیں منیا جویں اسی اجانے نا جو کچھ رب کو مننا تے رب نو مننا چاہیے کہ رب کو منگنا چاہیے کسی غیر کو منگنا نہیں چاہیے حضرت ابو بکر صدیق دا یہ عقیدہ نہیں سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میرے پاک نبی سرکار نے انگوٹھی دیتی جویں ایسی انگوٹھیاں پہن لیا حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اے انگوٹھی لے جاؤ کہ بازار جا کے نا اس کے اوپر لفظ اللہ لکھا لیا لفظ اللہ جو ہے وہ لکھا کے لے آؤ حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھی لئی چلتے ہوئے بازار گئے بازار جب گئے نا تو جولری نے آخیا کہ اس کے اوپر اللہ تے رسول لکھ اس کے اوپر اللہ تے رسول لکھ دے حضرت ابو بکر صدیق نے جب وہ لفظ بولے انہوں نے کہا ٹھیک ہے لکھ لیں انہیں اللہ اور محمد رسول لکھ دیتا حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھی لئی اور لے کے چلتے ہوئے واپس بارگاہ نبی کے اندر آئے میرے نبی نے جب اس انگوٹھی نو پکڑیا نا تے اس دے اوپر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ تین جملے لکھے میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا صدیق میں تینوں آکھیا سی کہ لفظ اللہ لکھوا کے لیا تے تو اگے میرا بھی نام لکھوا کے لے آئے اور اپنا بھی لکھوا کے لے آئے حضرت ابو بکر صدیق بول کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل ایک گوارا نہ کرتا کہ رب کا نام ہوئے تے محمد کا نام نہ ہوئے سبحان اللہ میرا دل ایک گوارا نہ کرتا سونے نے جڑا کہ ابو بکر صدیق لکھیا ان کا میں نہیں جانتا اس کے بارے میں نہ ہی حکم دیتا ہے اور نہ ہی اس جیولری نے یہ لفظ نام لکھے کہ اللہ جانے یا اللہ کا رسول دے اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا حضرت ابو بکر صدیق دا بھی عقیدہ سی کہ جتھے اللہ نو وکھریا کریے تے محمد نو وکھریا کریے اور وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا کسے پنجابی دے شاعر نے بڑی سونی گل کیتی شاعر بول کے کہندا محمد قدر چھوڑ کر جانے والو ملا نہ ٹھکانا تو پھر کیا کرو گے بڑی مہربانی کر کے پڑھ لو محمد قدر
خدا تو منے اس من میں بدعت ہو جاتا شرک ہو جاتا شاید کہندا ہے خدا بھی تاں ہی مننے گا جے تساں خدا دے رسول نوں منیا ہوگا جے اون دے رسول دی اتباع کامل کیتی تے مڑ تاں ہی گاڑا ایمان تے عقیدہ مکمل ہونا ہے میرے عزیزو رب نے اپنے حبیب نوں کسی جگہ تے بھی کسی مقام تے بھی اپنی ذات کو بیان کیتے کلمہ میں کو دے وچ بھی اپنے نام دے نال اپنے حبیب دا نام آسان ویکھو تے اون دے لفظاں دے وچ بھی اپنے نام دے نال اپنے حبیب دا نام رکھیا اور اس کو علاوہ نماز وچ ویکھو رب نے اپنے حبیب نوں اپنے نام رکھیا جس مقام تے بھی ویکھو جے اللہ دی توحید بیان ہوندی پئی ہے تے محمد دی رسالت بھی بیان ہوندی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اس عقیدے میں دیکھ کے آپ نے لفظ اللہ بھی لکھوایا اور لفظ محمد بھی لکھوایا تو نبی پاک سرکار نے جب پوچھا صدیق تینوں آکھیا سی کہ اللہ لکھوا کے لیا تو نال میرا بھی نام لکھوا کے لے آئے اور اپنا بھی لکھوا کے لے کے آگے حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں سونا میں گاڑے خدا کا نام ضرور لکھوایا لیکن اپنا نہیں لکھوایا تو میرے پاک نبی سرکار فرماتے ہیں صدیق کے اور تیرا نام کی بروا کیا بے میرا نام اتقی دل کیا بے اینی دیر گزری تو اللہ نے فرمایا میرے رسول تو جدا ہوئے اساں اے نام اپنی طرف صدیق دا لکھ چھڑیا ہے اے تیسرا نام جو ہے اساں اپنی طرف لکھ چھڑیا ہے نبی کریم علیہ السلام غلام ہن اے مقام رب نے عطا فرمایا کسی اور تے نہیں عطا فرمایا تیسری جگہ پہ نام اس جیولری نے بھی نہیں لکھا ابو بکر نے بھی نہیں فرمایا راستے دے اندر اوندے لکھی گئی تے ان دی قدرت کاملہ ہے کون آ کے کائنات بن سکتی ہے تے رب نے فرمایا ہونا ہے اٹھئے ایتھے اپنے تے ابو بکر صدیق لکھ سبحان اللہ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں او حضرت ابو بکر صدیق جنہاں حضور نے مزار چی نال رکھے غار چی نال رکھے جنگ بدر احد ہر مقام تے میرے نبی نے ابو بکر صدیق کو اپنے نال رکھے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں حضرت ابو بکر صدیق حضور تو وقت نہیں ہوئے آج بھی میرے نبی نے اپنے نال حضرت ابو بکر صدیق کو سلایا ہوئے او حضرت ابو بکر صدیق جنہاں نے اسلام کے اندر پہلے کی تھی سب تو پہلے میرے پاک نبی سرکار کا کلمہ پڑھیا سب پہلے حضور کے ہتھاں تے بیعت کرن والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق نے اور سب تو پہلے قرآن جمع کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے اے جنیاں مسجدہ اللہ نے سانو عطا فرمائیاں نے انہاں دی سب تو پہلے آباد کرنا والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق نے انہاں دی بنیاد رکھن والے ابو بکر صدیق نے یعنی انہاں دے جڑے ایرے نے نا ایریاں دی جڑے ٹپے ماری دے نے ایرے کڈی دے انہاں دا آغاز ابو بکر صدیق نے اور قرآن جمع ابو بکر صدیق نے کرایا حضرت عمر مواقع حضرت زید مواقع یہ وہ شخصیت نے جنہاں نے اتنے افضل تے اعلیٰ کام کیتے سب تو پہلے حاجت فریضے نو ادا کرنے والے مسلمانوں میں جو شخصیت حضرت ابو بکر صدیق نے اور حضور علیہ السلام دی ذات اپنا تن من دھن سب قربان کرنے والی ذات حضرت ابو بکر صدیق نے عزیزان حضرت ابو بکر صدیق ایک دن اپنے گھر بیٹھے سن اپنے گھر بیٹھے ہیں کہ آپ بیٹا سی جن کا نام سی عبد الرحمن جدوں بدر ہویا نا بدر دا غزوہ ہویا اس وقت اے حضرت عبد الرحمن انہوں نے بعد وچ کلمہ پڑھیا حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھیا گھر کے اندر بیٹھے ہیں گفتگو ہوئی تو اس گفتگو کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نو بیٹا بول کے کہندا ابا جی
جدوں بدر دی لڑائی ہوئی ہے نا ادو ترائے میری نا تسی میری تلوار تھلے آئے ہو تے میں دانو باپ سمجھ کے نا چھاڑ دیتا میں داڑے تلوار نہیں دیتا دانو تلوار نہیں ماری باپ کا ریاض کر دیا میں دانو چھوڑ دیتا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہی لفظ بولے آپ فرماندے نے بیٹا ایک تو ہے نا جن نے باپ بیک کے تے میں نے چھاڑ دیتا جے تو میری تلوار تھلے آنے نا تے میں تیرے پتر کر کے چھڑدا نہ بلکہ دشمن رسول سمجھ کے تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے سبحان اللہ یعنی اپنی اولاد جاوے لحاظ نہیں کیتا کہ میرا پتر ہے ہمارا کتھے اللہ دے رسول دی نسبت اس جگہ تے نہ اولاد ہے نہ دولت ہے نہ عیش و آرام ہے نہ عزت ہے اس جگہ تے کوئی چیز بھی مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ اتنے اللہ دے رسول دی محبت ہے تو عزیزان من اس گل میں رب قرآن میں بیان کر دیا اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم والاموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله اگر تاٹے کمیں اگر تاٹے اشواران گھرے اگر تاٹے بلادری جس چیز کے اندر بھی کار محبت اللہ دے رسول اللہ زیادہ ہوئے دی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ فرماتا ہے کہ اگر ان چیزاں محبت زیادہ کرو دے اللہ کے رسول محبت گھٹ کرو دے تسی فاسق ہو جاؤ دے جیڑا فاسق ہوے جیڑا منافق ہوے اللہ اس کو سیدھی راہ تے چلانا اللہ اس کو بھٹکا دیندا وے اللہ اس کو غلط راستے تے چلا دیندا وے اللہ اس کو غلط راستے تے چلا دیندا وے اللہ اهدنا الصراط المستقیم اس راستے دے اوتے اونوں چلانا وے جیڑا اپنے جان مال اولاد کو ود کے نبی نال محبت کردا ہوے سبحان اللہ کہاں واسطے حضرت ابو بکر صدیق نے سانو یہی ایمان کے عقیدہ دتا وے آپ سرکار فرمانے نے کیا پیش کرے تم یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے ایک بار جس نے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی کو اس طریقے دے نال گزاریا وے کہ اللہ نو راضی کیتا وے اللہ کے رسول نو راضی کیا وے جدوں آپ دا وقت وصال آیا ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیا نے میرے باپ ابو بکر صدیق 17 آپ اس جماعت علاقت نے 7 تاریخ نو قصر فرمایا 7 تاریخ نو رات نے اس نام کی وجہ سے آپ کو حالت بخار آ گئی اس بخار کے اندر آپ بیمار ہو گئے اور بھائی
جہانگیر آقا آپ دا وصال ہویا جدو آپ دا وقت قریب ہویا گئے آپ نے حضرت علی المرتضی شیر خدا ورسنیا بھیجیا فرمایا پاک علی ذرا صدیق کی گل سن جاؤ حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ حضرت ابوبکر صدیق کی سرانگی کی طرف بیٹھ گئے صدیق اکبر نے فرمایا اے پاک علی جب صدیق کی روح پرواز کر جاوے جب صدیق کا وصال ہو جاوے جنہ ہتھاں تساں نبی نوں غسل داوے انہاں ہتھاں نال صدیق نوں غسل دے دیا جڑے ہتھاں نال تساں نبی پاک سرکار نوں غسل دتا ہے میں چاہنا میری خواہش ہے کہ میرے آخری وقت بھی کوئی ہاتھ میرے جسم پہ لگن جڑے نبی دے جسم پہ لگے سبحان اللہ کیا ہی خواہش اور تمنا اور کیا ہی عشق ہے صدیق اکبر دی محبت اور عقیدت ہے کہ مردی باری آخری وقت بھی جب انہیں غسل دیتا جانا تو ہاتھ کوئی ہون جڑے ہاتھ نبی دے جسم پہ لگے حضرت پاک علی المرتضی شیر خدا اے حضرت ابوبکر صدیق نے وصیت فرمائی اور حضرت پاک علی المرتضی شیر خدا بیٹھے گفتگو ہوندی رہی کافی دیر تک حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا بیٹھے اپنے ایمان اور عقیدے نال سوچ کے دسو کہ جدوں کسی دا کوئی شریک ہوئے کہ وہ گوارا کرتا ہے کہ اے میرے کول پوے یا میرے مرن تو پیچھے میں غسل کروں گوارا کر سی وہ تے آ جائے نا گھر وہ ذرا چالا نکل وہ تے یار میں آیا معذرت کرا ویکھیا ہے کہ کوئی معذرت نہیں نس جڑی تو میرے نال کرتا ہے نا مجھے پتہ ہے ایک ایک گل مینوں تیری یاد ہے اگر انہاں وچ شراکت ہوندی نا تے اللہ دی قسم صدیق صدیق دی سراندی علی سائیڈ تے علی المرتضی شیر خدا نے بننا انہاں دے اندر غروری کوئی نہیں لڑائی جھگڑا کوئی نہ بلکہ انہاں دا آپس کے اندر پیار اور محبت ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ام المومنین ام عائشہ صدیقہ نے حضرت ابوبکر صدیق نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹی عائشہ لجپال نبی سرکار نے کتنیاں کپڑیاں دے اندر مدفون کیتا گیا کتنیاں کپڑیاں دے اندر آپ کو دفن مبارک کیتا گیا ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں ابا جی میرے پاک نبی سرکار نو تیناں کپڑیاں دے اندر دفنایا گیا کنیاں کپڑیاں دے اندر تیناں کپڑیاں دے اندر حضرت ابوبکر صدیق فرماندے ہیں بیٹی دو میرے کول موجود نے ایک بازار چلے لگیا دے انہاں دونوں پہلے دھو لگیا جے تے مڑ انہاں دے وچ مینوں دفنا لگا سبحان اللہ وقت دا بادشاہ ہے وقت دا بادشاہ ہے آندا ہے کہ اے دو میرے کول موجود نے انہاں نوں دھو کے تے مینوں دفنا دے اگے تیجا بازار لے آیا یہ آئے دے بادشاہ ہیں سمجھ آئی کوئی نہیں اللہ اکبر اس واسطے سابق صدیقی نے لفظ بولے جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی جس دور میں لٹ جائے فقیروں اس پاس
وقت ہی گزر گیا عمر لگ گئی سانو مٹی دا ڈیوا بھی نصیب سانو مٹی دا ڈیوا بھی نہ لبا تے اینا جڑا گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن جنہ ککھ نے کیتا انہاں دے گھر چانن چانن او بادشاہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وصیت فرمائی کہ دو کپڑے میرے کو پہلے موجود نہیں انہاں دھویا جائے اور دھو کے مینوں انہاں دے اندر دفنایا جائے حضرت پاک علیہ المرتضی شیر خدا فرماندے نے اسی انہاں پہلے کپڑیاں دو نو غسل دیتا اور غسل دے کے انہاں نوں رکھ دیتا حضرت ابوبکر صدیق دا وقت آخر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا اور روح جدا ہو گئی حضرت پاک علیہ المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی آہ نکلی دل دے وچ آہ نکلی اور فرمایا آج دنیا تو او جا رہا میں جن تے اللہ بھی راضی ہو گیا تے اللہ دا رسول بھی راضی ہو گیا سبحان اللہ حضرت پاک علیہ المرتضی شیر خدا نے فرمایا صدیق او انسان جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیان کو پیچھے پوری کائنات چو حضرت اعلیٰ بنا او حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہ دے بارے علی اے ارشاد فرما کہ حضرت ابوبکر صدیق پوری کائنات بعد نبیان کو افضل کے اعلیٰ ذات نے انہوں نے افضل کے اعلیٰ کوئی ذات نہیں تو عزیزان من او ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت پاک علی المرتضی شیر خدا نے وصیت فرمائی کہ پاک علی جب میری روح پرواز کر گئے مینوں نہلا دھلا کے کفن دوا کے میرا جنازہ پڑھ کے بارگاہ رسول دے اندر لے گیا رے دروازہ کھٹکھٹایا رے اور بول گیا کہ سنیا آڈا یار او صدیق آیا وے میرا غار دے بچی دے نال آج نثار دے چری نال اور تے گائے شکر جاوے اگر علی اجازت مل جائے دروازہ کھل جائے دل اندر دفنا دیا جائے نہیں تو جنت البقیع دے اندر دفنا دیا جائے حضرت پاک علی المرتضی نے وصیت کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق کو مسل دے کے آپ لوگ کفن دفن دے کے چار پائن اٹھا کے روضہ رسول دے سامنے جا کے رکھی دے سونیا دادا یار صدیق اکبر آیا وے جنہوں ساری زندگی اپنے نال رکھیا وے حدیثاں من کتاب کے اندر ذکر ہونا حدیث کے اندر ذکر ہونا وے کہ مسجد حجرہ رسول اللہ دروازہ خود بخود کھل گیا وے اندروں آواز آئی آلام حبیب و شکائی الہ حبیب اللہ کہ اس حبیب نو حبیب دے کول رکھ دے سبحان اللہ حبیب نو حبیب دے کول رکھ دے میرے پاک نبی سرکار نے اس وقت ہی صدیق اکبر نے جدا نہیں فرمایا انہاں پیار میرے پاک نبی سرکار نے صدیق اکبر نہ کیتا اور تو نہ کریں کہ اپنا کیتا ہے میرے نبی نے تے ہر جگہ تے صدیق نو نہ رکھیا مزار چ بھی نہ رکھیا غار چ بھی نہ رکھیا اور احد بدر حنین جتنے بھی غزوے ہوئے سب غزویاں دے اندر میرے پاک نبی سرکار نے ابوبکر صدیق نو نہ رکھیا اور اللہ نے تاں فرما دیتا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ انہاں نو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر ہے
عزیزان من انہاں نال محبت کرن نال اللہ تیرے بھی خوف تے پریشانیاں دور فرما دے گا۔ اگر انہاں نال بغض رکھے گا تیرا ایمان بھی خراب ہوے گا، عقیدہ بھی خراب ہوے گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اللہ دے بڑے کامل ولی نے، وہ فرماندے نے کہ میں پہلے تجارت دا سفر کردا سا، مال لے جانا ملک شام تے فروخت کر کے واپس آ جانا۔ وہ فرماندے نے ایک دن نہ میں گیا سامان لے کے، راستے دے اندر ساڈے نال مسافر آئے تین، انہاں تیناں چوں ایک بندہ جڑا سی وہ بڑا پرہیزگار سی، بڑا متقی تے پرہیزگار سی۔ جدوں وہ ساڈے انہاں تیناں دے نال سی، اسی دو بندے سن، انہاں چوں وہ متقی پرہیزگار ایک جگہ تے رات دے وقت اسی رکے تے اوندا وصال ہو گیا، وہ عبادت گزار جڑا سی فوت ہو گیا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے کہ جدوں اوندا وصال ہویا نا صبح اٹھے تے اون دے سنگیاں سانوں دسیا ساڈا جڑا تیجا بندہ نا وہ فوت ہو گیا۔ تے میں انہاں نوں آکھیا کہ انہوں نواؤ دلاؤ اس نوں کفن دئیے تے دفنائیے۔ آپ فرماندے نے جدوں میں حکم دیتا تے میرے حکم دے مطابق انہاں نے اس نوں نہانا شروع کیتا تے اوندا چہرہ سیاہ ہو گیا، اوندا چہرہ کالا ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ انہاں غسل دیتا، آپ فرماندے نے غسل دین لگے تے میں بیٹھا سا تے میرے تے اچانک غنودی چھا گئی، نیند دا غلبہ آ گیا۔ میں حیران ہویا کہ اس وقت نہ کوئی ٹائم سون دا، نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی میرا علاج، میں سہ جاواں، پتہ نہیں نیند کیوں آ گئی۔ آپ فرماندے میں ٹیک لائی تے سو گیا۔ جدوں میں سلطانت مصطفیٰ کریم مقابل شاہ آپ نے فرمایا شفیق بلخی اس بندے دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ یا رسول اللہ سنت مصطفیٰ اس چہرے تے سجائی ہوئی ہے، یا رسول اللہ بڑا عبادت گزار سی، جنازہ کیوں نہیں پڑھنا؟ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا اے میرے شیخین ابو بکر تے عمر دے نال بغض رکھدا ہے تے جنازہ نہیں کیوں پڑھنا، ان دا جنازہ نہیں پڑھنا۔ حضرت شفیق بلخی فرماندے نے جدوں میں اٹھیا خواب تو بیدار ہویا، میں کہا بھئی اس کا جنازہ میں نہیں پڑھنا، انہوں نے چھوڑ دیتا جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول ان دا مڑ کی کری؟ آپ نے فرمایا ٹویا مارو تو گدا بدے، ٹویا مار کے اس نوں دب دیو۔ ممبر رسول تے بیٹھ کے گل پہ کرنا، جدوں ان دا ٹویا ماریا گیا تے انہوں وچ دبیا تے اس نوں مٹی بھی قبول نہ کیتا ہوا۔ شفیق بلخی فرماندے نے ہن اس نوں کی کیتا جائے؟ انہاں کہا اس نوں دے حال تے چھڑ دتا جائے، جڑا اللہ تے اللہ دے رسول تے انہاں دے اصحاب دا دشمن ہوے ہوندا ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں جس چیز نوں بھی نبی نال نسبت ہو جائے نا اون دی ادب اور احترام ہوندا ہے، اون دی عزت اور عظمت ہوندی ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ تے اللہ دے رسول تے مومنین واسطے۔ مومن وہی ہوے گا جڑا نبی نال پکی تے سچی محبت کردا ہوے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو یہی ایمان عقیدہ